باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں قاتل جنہوں نے قتال کیا معہو اس نبی کے ساتھ مل کر ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے. غزوہ احد کی آیات پہلے بھی بیان ہو رہی ہیں اور انہی کے حوالے سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ غزوہ احد میں جو غم اور صدمہ تمہیں پہنچا، جو نقصان تمہیں ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں نے نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا اور جہاد میں تمہارا نقصان ہوا، لوگ شہید ہو گئے، زخمی بھی ہوئے اور تمہیں بہت صدمہ اور رنج پہنچا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی کتنے ہی نبی ایسے ہوئے جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جہاد کیا، قتال کیا. فما وہنوا اور ان اللہ والوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہن نہیں دکھایا. لما اصابہم جو بھی انہیں تکلیف پہنچی، جو بھی انہیں دکھ پہنچا، جو بھی انہیں رنج پہنچا، اس پہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی بلکہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وما ضعفوا اور نہ ہی کمزور بنے، نہ ہی کمزوری دکھائی. وما استکانوا اور نہ ہی کافروں کے آگے جھکے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، توحید اور شرک کا تصادم ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں. اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اچھا جی یہ کام ہو جائے تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا یا یہ اس کا حل ہے تاکہ آئندہ یہ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو غزوہ احد میں معرکہ پیش آیا، جو معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا، یہ تاریخ میں کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. یہ لڑائی تو صدیوں پرانی ہے اور چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی. یہ جہاد نہ رکا ہے اور نہ رک سکتا ہے، قیامت تک جاری رہے گا. تم سے پہلے بھی ہوتا رہا اور تم لوگ بھی کرو گے. جو اہل ایمان ہیں وہ بھی جہاد کریں گے اور آئندہ قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا. یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے. جب تک اسلام کا نام باقی ہے، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، جب تک یہ دین اسلام ہے، قیامت تک یہ باقی رہے گا. تب تک یہ کشمکش اور یہ لڑائی اور جھگڑا تو جاری رہنا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا یہ بات مان لے تو یہ معاملہ آئندہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پہ اور حوصلہ دلانے کے لیے صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ جو معاملہ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس پہ اب زیادہ رنجیدہ ہونے کی، اس کو دل پہ لگانے کی اور اس سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی معاملہ نیا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگ جو تھے ان پہ زیادہ سختی آئی، ان پہ زیادہ مشکل وقت آئے، ان کی زیادہ ابتلا اور آزمائش ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے بعض کو زمین میں گاڑ کے آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیے گیا، ان کا گوشت ہڈیوں سے نوچ دیا گیا. ان کو زیادہ ابتلا اور آزمائش آئے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا چلا آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو ٹھوک بجا کے دیکھنا ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں. اس لیے فرمایا کہ چونکہ پہلے لوگ جو تھے، اللہ والے جو تھے، ایمان والے مراد ہیں اس سے ایمان میں پکے لوگ، اللہ کے ساتھ جن کا گہرا تعلق ہے، ہر وقت جن کے سامنے اللہ کی رضا مطلوب رہتی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری مطلوب ہوتی ہے جنہیں. فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی ما وہنوا، نہ تو وہ بودے بنے اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ جھکے کافروں کے آگے. یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ
सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमा रहे हैं कि कमज़ोरी नहीं दिखानी अल्लाह के राह में जिहाद करते हुए, और दूसरा ये है कि काफिरों के आगे झुकना भी नहीं है, काफिरों की बातें या काफिरों की शर्तें नहीं माननी, इसलिए कि तुमसे जो पहले थे उनका तर्ज अमल यही रहा है। उसी के हवाले से अल्लाह ताला हदायत और नसीहत फरमा रहे हैं सहाबा कराम को। लेकिन आयत आम है क़यामत तक के लिए, अहले ईमान के लिए, काफिरों के आगे झुकना नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह पे तवक्कल करो, और जिहाद के मामले में कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है। बड़ा तवील तफसीर अल्लाह ने फरमाया गज़वा उहद पे, और सूरह जो जंग बदर थी, गज़वा बदर थी, उस पर तो अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी सूरह नाज़िल कर फरमा दी, सूरह अनफाल, और उसके साथ आगे फिर सूरह तौबा भी, मिलती जुलती दोनों सूरतें हैं। और गज़वा उहद पे बड़ा तवील अल्लाह ने तबसरा फरमाया, 5-6 मुसलसल रुकू जो हैं इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। उसमें तसल्ली भी है, हदायत भी हैं, सहाबा के लिए भी, हमारे लिए भी। ईमान को पक्का किया अल्लाह ने, और फिर फरमाया कि जो कुछ आया है तुम पे, या जो सदमा और रंज पहुंचा है, ये मेरी मर्जी के बगैर नहीं आया, और इसमें बड़ी हिकमतें हैं तुम्हारे लिए, बड़े सबक हैं तुम्हारे लिए। आगे फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला तो मोहब्बत करता है सब्र करने वालों से। यहां पे सब्र का लफ्ज़ जो है खास तौर पे जिहाद में जो आने वाले मसाइब और इब्तला और काफिरों से जो तसादम है, उसमें जो तकलीफें और मुसीबतें आती हैं, वो मुराद है सब्र से यहाँ। वरना सब्र जो है उसकी तो कई किस्में हैं। जो ज़ाती इंसान के नुकसान हैं, खसारे हैं, उन पे भी सब्र करना सब्र ही है। अल्लाह की रज़ा पे उनमें भी राज़ी रहना वो भी सब्र है। इबादात में जमे रहना, इबादात के मामले में अपने अंदर कमज़ोरी न आने देना, ये भी सब्र है। इबादत में इंसान डटा रहे, अपने अकीदे में जमे रहना, डटे रहना, और किसी वाक़े की वजह से, किसी हादसे की वजह से अपने ईमान में कमज़ोरी न आने देना, ये भी सब्र है। ईमान पे जमे रहना, ईमान पे डटे रहना, इबादात पे जमे रहना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अवामिर और नवाही पे कायम रहना, ये सारी सब्र की मुख्तलिफ किस्में हैं। लेकिन यहाँ जो बात अल्लाह ने फरमाई वो ये है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मैदान जिहाद में जो तकलीफ़ें, मुसीबतें, जो ज़ख्म या जो शहादत का गम और सदमा है, इन पे जो आदमी सब्र करता है, अपने ईमान पे डटा रहता है और कायम रहता है अल्लाह अल्लाह के रसूल के वादों पे, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और ग़ज़वा उहद में बड़ा नुकसान हुआ मुसलमानों का, बड़ी शहादतें हुई, लेकिन सहाबा ने उस तरह सब्र किया जिस तरह सब्र करने का हक होता है। किसी एक सहाबी की जुबान से उफ तक नहीं निकली, सी तक नहीं जुबान से निकली, या अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के खिलाफ कोई मामूली सी बात नहीं निकली। स्वाय मुनाफिकों के, जिनके दिल में नफाक था, उनमें से कुछ पहले भी अलग हो गए, और बाद में भी उन्हीं में से बाद लोगों ने कुछ बातें की जिनका आगे जिक्र आ रहा है। लेकिन जो ईमान वाले थे वो अपने ईमान पे पक्के रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वादों पे पक्का यकीन रहा उन्हें कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आगे फरमाया कि फिर वो लोग जो अंबिया के साथ मिल के जिन्होंने जिहाद किया, जो लड़े अल्लाह की राह में, और जो काफिरों के आगे झुके नहीं, फरमाया कि जब उन पे इस तरह का वक्त आया, रंज का, गम का, दुख का, इब्तला का, तो उनका तर्ज अमल ये था कि उन्होंने अल्लाह से अपना राब्ता किया, अल्लाह से ताल्लुक कायम किया, और ये कहा वमा काना कौलहुम, और नहीं था उनका कौल उस वक़्त जब उन पे इब्तला और रंज और गम आया, इल्ला मगर अन ये के कालू, उन्होंने ये दुआ मांगी, रब्बना रब्बना फिर लना जुनूबना, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे। सबसे पहली बात, जो भी इब्तला आती है, जो भी इंसान पे दुख आता है, जो भी रंज आता है, वो किस वजह से आता है?
ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تکلیفیں اور مصیبتیں، بیماریاں، رنج اور دکھ جو بھی آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. لہذا اللہ نے فرمایا کہ جب ان پہ ابتلا اور آزمائش آئی، جب ان پہ ایسا غم اور رنج کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم سے زیادتی ہو گئی، اسرافنا ہماری زیادتی، فی امرنا ہمارے معاملے میں. جس طرح جنگی عہد میں صحابہ سے لغزش ہو گئی، ایک تو گناہ ہیں جو پہلے ہو چکے ماضی میں، ان کی بھی اللہ سے معافی مانگیں. جو گناہ پہلے ہو چکے ان کی بھی معافی مانگیں، اور جو حال ہی میں جس کا احساس ہو گیا، جس کا پتہ چل گیا کہ یہ ابھی گناہ ہوا مجھ سے، جس کی وجہ سے یہ رنج آیا، جس کی وجہ سے یہ بیماری مجھ پہ آئی، جس کی وجہ سے یہ صدمہ مجھے پہنچا، فرمایا کہ جو حال ہی میں تم سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ساری ابتلا اور آزمائش آئی تم پہ، اس سے بھی اللہ کی معافی مانگو. یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں جو حال ہی میں ابھی ہم سے زیادتی ہو گئی، یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے. مطلب یہ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، یا اللہ ہمارے پچھلے بھی اور ہمارے اگلے بھی سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ بھی اور ہمارے اعلانیہ گناہ سارے کے سارے معاف فرما. وما انت عالم بہ منا، اور وہ گناہ بھی ہمارے معاف فرما دے جن کا تجھے ہم سے زیادہ اچھا پتہ ہے. بعض گناہ انسان کے ایسے ہیں انسان کو ان کا احساس ہی نہیں ہوتا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، یا انسان ان کو معمولی سمجھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو. گناہ تو بہرحال گناہ ہے. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ بہرحال اللہ کی نافرمانی ہے، بہرحال وہ رسول کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کو ناپسند ہے وہ. اس لیے جتنے بھی گناہ ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، پچھلے ہیں یا نئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں یا اعلانیہ ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے وہ ہیں اور جن کا پتہ نہیں ہے وہ سارے کے سارے سب کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. فرمایا کہ ان پہ جب ابتلا کا وقت آیا تو انہوں نے یہ دعا مانگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہ جب کوئی تکلیف آئے، جب دکھ آئے، رنج آئے، جنگ کے علاوہ بھی اپنی ذاتی زندگی میں کوئی نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، یا کوئی اور دکھ اور رنج آیا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ. کافروں کے مقابلے میں ثابت قدمی. فرمایا کہ جو پہلے انبیاء آئے تھے انہوں نے بھی یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا. اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام کو بھی یہ ہدایت فرمائی کہ اللہ سے دعا کرو کہ کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں. اور یہ ثابت قدمی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور بڑا اللہ کا احسان ہے. کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم لوگ رہنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنا نظام ایسا ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بڑا کچھ دیا ہے، بڑی نعمتیں دی ہیں. ابھی ہمارے ایک ہی پچھلے جمعے میں بڑے دل برداشتہ تھے بھائی، کہنے لگے جی بعض لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق تقسیم ہوتا ہے، سونا نہیں چاہیے. اگرچہ یہ واجب تو نہیں ہے لیکن افضل ہے، اولا ہے کہ انسان نہ سوئے. تو وہ کیا انہوں نے آگے سے کہا جی کافروں کو بھی تو رزق ملتا ہے، وہ کون سا نماز کے بعد جاگتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں، رزق تو کافروں کو بھی مل رہا ہے. بات یہ کہنی بڑی آسان ہے اور ہے واقعی بڑے دکھ کی بات، بڑے رنج کی بات کہ ایک مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلے کہ میں اللہ کے رسول کی بات پہ اس لیے عمل نہیں کرتا کہ یہ تو کافروں کو بھی مل رہا ہے اور اللہ کے رسول کی بات مانے بغیر مل رہا ہے تو بڑے دکھ اور رنج کی بات. لیکن
جو ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ جو نعمتیں اللہ نے کافروں کو دے رکھی ہیں ان کی بڑی سخت قیمت چکانی پڑے گی کافروں کو. یہ مفت میں نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں یہ بھی مفت میں نہیں ہیں، اور جو کافروں کو دے رہے ہیں وہ تو بالکل ہی مفت نہیں ہیں. ان کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی کافروں کو. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کا جس طرح حساب اللہ کافروں سے لے گا اسی طرح ہم سے بھی لے؟ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے یا یہ پسند کرتا ہے؟ جس آدمی نے بھی اس بات سے یہ بات نکالی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جس طرح اللہ کافروں سے حساب لے گا ویسا میں بھی دے لوں گا. ان نعمتوں کا بڑی قیمت ہے، ان نعمتوں کا بڑا مول چکانا پڑے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اچھا جی کافروں کو تو بڑی نعمتیں ہم سے زیادہ اللہ نے دے رکھی ہیں، زیادہ ان کے آن بان اور ٹھاٹ باٹ ہے، اور زیادہ ہے ان کے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی دولت مال دولت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہی ہے، لیکن اللہ نے جو ان سے حساب لینا ہے اللہ کی پناہ مانگی اس سے. ایسی دولت اور ایسا مال اور ایسا آسائش اور ایسا آرام نہیں چاہیے ہمیں. اس لیے اور یہ جو دنیا کا مال اور دولت ہے اور طمع اور لالچ ہے یہ بھی انسان کے ایمان کو ثابت قدم نہیں رہنے دیتا. انسان ڈگمگا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو یہاں آ کے صبر نہیں آتا اور یہاں کی طرح پہ قناعت نہیں ہے. نہیں جی یہاں سے وہاں زیادہ ڈالر ملیں گے، وہاں سے زیادہ ریال ملیں گے. اچھا جی ایک دفعہ وہاں کا پاسپورٹ بن جائے پھر نوکری یہیں آگے کرنی ہے. اگر وہاں پاسپورٹ لیتے لیتے موت آ جائے پھر ٹھیک ہے، پھر پرواہ نہیں ہے. ہاں جی بچے وہاں جا کے دفعہ تعلیم حاصل کر لیں پھر لائیں گے وہاں یہیں انہیں. تعلیم کے دوران اگر موت آتی ہے تو مرتے ہیں جہنم میں جائیں جہاں جائیں، اس کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگوں جب فطروں کا زمانہ آئے تو ثابت قدم رہنا فطروں پہ. فثبتوا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ ہے کرنے والا کام. اور مسلمان کا ہتھیار یہی ہے کہ مسلمان اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ پہ توکل کرے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. جب جہاد کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ثابت کرنے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے میں بھی ان کو بدلہ دیا، بحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا جو بدلہ ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں. آخرت کا بدلہ تو بڑا خوب ہے، آخرت کا بدلہ تو بڑا اچھا ہے، وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. قیامت کے دن جنت میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں، ان پہ غیب کا ایمان ہے اہل ایمان کا، کسی نے دیکھی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوب نعمتیں رکھی ہیں جنت میں ان کے لیے. لیکن فرمایا کہ ان کے صبر کی وجہ سے، ایمان پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے، اللہ سے دعائیں مانگنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آتاہم اللہ ثواب الدنیا، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بدلہ دیا، دنیا میں اللہ نے ثابت کرنی بھی دی ان کو، دنیا میں ان کا ایمان بھی محفوظ رکھا اور دنیا میں ان کو فتح اور نصرت بھی عطا فرمائی. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے حوالے سے فرما رہے ہیں. جب مسلمانوں کو دوسرے مرحلے میں شکست ہوئی اور دکھ اور رنج پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ باتیں ارشاد فرمائیں. لیکن یہ حکم تو عام ہے، یہ قاعدے اور ضوابط جو ہیں یہ تو ساری قیامت تک کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہیں.
کہ جو کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے، ان کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھائیں گے، ان کے آگے جھکیں گے نہیں، ان سے اتحاد نہیں کریں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے، اپنے ایمان پہ ڈٹے رہیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دنیا میں بھی بدلہ دوں گا، ان کو نصرت عطا فرماؤں گا، ان کو فتح عطا فرماؤں گا، ان کا ایمان محفوظ رکھوں گا، ان کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اور جو آخرت کا بدلہ ہے، فرمایا کہ وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا تم دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا اچھا ہے ثواب آخرت کا۔ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ محسن احسان کرنے والا۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا مادہ کیا ہے؟ حسن۔ حسن مادہ ہے احسان کا، اور حسن کا معنی خوبصورتی۔ اس طرح نیکی کرنا، اس نیکی کو اتنا خوبصورت بنانا، اس کو اتنا اچھا کر کے کرنا کہ اس سے زیادہ انسان اس کو خوبصورت بنا نہ سکے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ یعنی اچھے طریقے سے عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا اچھی عبادت کون سی ہے؟ عبادت کا حسن کیا ہے؟ عبادت کی خوبصورتی کیا ہے؟ فرمایا کہ عبادت کی خوبصورتی یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے جس طرح عبادت کے دوران تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ درجہ تو ضرور ہونا چاہیے عبادت میں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کا وہ حسن پہلا ہے، پہلے درجے کا ہے، اور یہ دوسرے درجے کا حسن ہے کہ انسان کے ذہن میں کم از کم یہ بات رہنی چاہیے ہر نیک عمل کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کروں، اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہ کروں، کوئی اس میں ریا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے میرا یہ عمل نامقبول ہو جائے اللہ کے ہاں۔ یہ ہے حسن عمل کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عبادت میں حسن پیدا کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور اعمال کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ وہ ریا اور دکھاوے سے پاک ہو، کسی دنیاوی لالچ اور طمع سے پاک ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ من احب للہ وابغض للہ وآطع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی صرف اللہ کے لیے، جو ناراض ہوا صرف اللہ کے لیے، جس نے اپنا مال خرچ کیا اللہ کی محبت میں، جس نے اپنا مال روک لیا اللہ کی محبت میں، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس کا ایمان ہے مکمل۔ جو اپنے سارے زندگی کام جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری ساری باتیں، میرا مرنا بھی، میرا زندہ رہنا بھی، سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہے حسن عبادت کا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے اعمال میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم مان لو گے بات ان لوگوں کی الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، پلٹا دیں گے تم کو، رد کرنا، پھیر دینا، پلٹا دینا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا، اور تم پلٹ جاؤ گے خاسرین، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والوں سے۔ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو تم خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں کافرو کا لفظ کن کے لیے استعمال ہوا؟
منافقوں کے لیے، جنہوں نے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو رنج اور صدمہ پہنچا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابو سفیان سے رابطہ کر کے عبداللہ بن ابی سے درخواست کرنی چاہیے کہ ابو سفیان سے امان لے مسلمانوں کے لیے۔ وقت بڑا نازک تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے اور اتنے ہی زخمی مسلمان تھے، اور تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی ساری 700، اور سارا لشکر 700 کا منتشر ہو گیا، بکھر گیا، اور مسلمانوں کو یہ ڈر بھی تھا کہ اس حالت میں اگر کفار یا مشرکین کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مدینہ کے اندر داخل ہو جائیں اور مسلمانوں کے بیوی بچوں کو قتل کر دیں تو انہیں کون روکے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ایسا تھا کہ کافروں کی مت ماری گئی اور ان کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں کہ اب مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچ چکا ہے تو ہم ان مسلمانوں کے لوگوں کو قیدی بنائیں یا مدینے میں داخل ہو کے ان کا کوئی نقصان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مت مار دی اور واپس پلٹ گئے، ورنہ نقصان تو اتنا ہو چکا تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان اتنے رنجیدہ اور غمزدہ تھے اس مرحلے میں کہ اگر کافر اور مشرک چاہتے اور مدینے میں داخل ہو جاتے اور مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کے ان کے بچوں کو اور عورتوں کو قتل کر دیتے تو ان کے لیے معاملہ بڑا آسان تھا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اللہ کا امر تھا کہ وہ ایسا نہیں کر پائے۔ اس موقع پہ منافقوں نے یہ بات کہی کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جو کافروں کا سردار ہے ابو سفیان، اس سے پناہ طلب کی جائے، اور بعض منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہوتا تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح کی شکست کیوں ہوتی، انہیں اس طرح کا نقصان کیوں پہنچتا انہیں، لہٰذا ہمیں اپنے اصل دین پہ واپس چلے جانا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں منافقوں نے کہنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ان منافقوں کی باتوں کی طرف ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان منافقوں کی باتیں مان لی ہوتی یا اگر تم ان منافقوں کی باتیں مان لو گے تو یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے، تمہارے ایمان سے پھیر دیں اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ جیسے کہ یہ خود ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے ہمیں بتائی ہے کہ کافر جو ہیں یہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ کافروں کی دلی خواہش یہ ہے کہ جو گندی تہذیب اور گندا نظام ہمارا ہے وہی گندی تہذیب اور گندا نظام ہم مسلمان ملکوں کے اوپر بھی نافذ کریں اور ان کو بھی ویسا کافر بنائیں جیسے ہم کافر ہیں۔ بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بدو لو تکفرون کما کفروا، یہ کافر چاہتے ہیں کہ ویسا ہی کفر تم بھی کرو جیسا کفر ہم نے کیا ہے، فتکونون سوا، اور ہم سارے برابر ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، جیسے ہم کافر ہیں، جیسے ہم یہودی اور عیسائی ہیں ویسے ہی مسلمان بھی یہودی اور عیسائی بن جائیں۔ لیکن یہ تو عقل جو ہے صرف اسے ہی آئے گی جسے اللہ دے گا، یا جس کے نصیب میں اللہ نے قرآن لکھنا یا قرآن پڑھنا جو ہے وہ لکھا ہے، جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اسے ہی ہدایت آئے گی۔ ورنہ آج کتنے لوگ ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب پہ اور ان کے کلچر پہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ باقاعدہ تہوار بن گیا ہے۔ باقاعدہ اسکولوں اور کالجوں میں جس طرح عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح تہوار منایا جاتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں منایا جاتا ہے اور انکریج کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لو جیلز بنائی گئی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، جس میں لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں لو کرتے ہیں ان کو بند کیا گیا، اور راستے میں گزرتی ہوئی باپردہ لڑکیوں کو راستوں میں پھول لے کے تو تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا۔ یہ تہذیب کس کی ہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے جو اللہ نے بار بار جس کی تنبیہ فرمائی ہے کہ تم آگاہ رہو، خبردار رہو۔ یہ اپنی تہذیب تم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں
اور ہم بڑے کھلے دل سے ان کو ویلکم کر رہے ہیں. یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ کن کی اولادیں ہیں؟ ایک ظلم تو یہ ہوا کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے لکھانا پڑھایا نہیں سکھایا، یا ہمارا ایمان پکا نہیں کیا، ہمیں دین سے دور رکھا، ہمیں قرآن اور حدیث سے دور رکھا. اور دوسرا ظلم ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اسی طرح نالائق اور جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی مزاحمت ہے ہی نہیں ان میں، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں ان میں کہ ہمارا کوئی دین ہے، ہمارا کوئی قرآن ہے، ہمارا کوئی نبی ہے، ہمارا کوئی اللہ ہے، ہماری کوئی معاشرت ہے، ہمارا کوئی عقیدہ ہے. جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا کافروں کا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہ غلطی کی، کمزوری دکھائی، اور اسی کمزوری کا مظاہرہ ہم بھی کر رہے ہیں. یہ آیت عام ہے، یہ غزوہ احد کے لیے نہیں ہے. اس کا سیاق جو ہے وہ تو غزوہ احد کے حوالے سے ہی ہے کہ ان منافقوں کی باتیں تم نہ مانو ورنہ تم خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ گے. اس دفعہ تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ معاف کرے ڈاگ شو بھی ہوا ہے. ڈاگ شو وہ ایک خبیث کتوں کا جو زیادہ دلدادہ تھا اور شوقین تھا، وہ بے ایمان خبیث لوگ جو ہیں ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا کہیں کہ پوری قوم کو کتوں کا دوست بنا گیا ہے. کوئی اللہ والا کوئی نہیں رہا، کوئی اللہ کے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، کوئی کافروں کی اور کوئی یہ منافقوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب کے آگے بند باندھنے والا کوئی نہیں رہا. اور کہتے یہ ہے جی پاکستان کا کیا مطلب، کیا لا الہ الا اللہ. پاکستان جو ہے اسلام کے لیے بنا ہے، اسلام نافذ کرنا تھا. سارا دھوکہ اور فریب اور جھوٹ کہا تم نے. ایک دن کے لیے بھی تم نے کلمے کا نام لیا ہے. یہ آیت عام ہے کہ اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے، مشرکوں کی باتیں مانو گے، یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں مانو گے، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کافر وہ ہیں ویسے ہی کافر تم ہو جاؤ. جس جہنم میں وہ جانے والے ہیں اسی جہنم میں تم بھی جاؤ. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، بل اللہ مولاکم. بلکہ سے بات تو شروع نہیں ہوتی. فکرے کا آغاز جو ہے بلکہ سے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی آدمی کہے اچھا ہی بلکہ میری مراد یہ ہے، ایسے تو نہیں ہوتا. بلکہ تو یوں ہوتا ہے کہ اچھا بھی بات یہ نہیں ہے بلکہ بات یوں ہے. وہ بات یوں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بلکہ کے بعد والی بات تو اللہ نے فرما دی. بلکہ تمہارا مولا، تمہارا دوست، تمہارا سرپرست جو ہے وہ اللہ ہے. بلکہ سے پہلے کیا ہے؟ بلکہ سے پہلے وہی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بات ارشاد فرمائی. بلکہ تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارے دوست کافر اور مشرک نہیں ہے. یہ ہے بلکہ سے پہلے کی بات. تمہارے دوست کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، سکھ نہیں ہیں. یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. بل اللہ مولاکم، تمہارا دوست صرف اللہ ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. اس میں بھی بات وہی ہے. بل هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ وہ ہے تمہارا مددگار. اور اس بلکہ سے پہلے کیا ہے؟ اس بلکہ سے پہلے یہ ہے کہ تمہارے مددگار کافر اور مشرک نہیں ہو سکتے. یہ تمہارے خیر خواہ اور تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ کفار جو ہیں ان کو مسلمانوں کے ملکوں میں کلیدی مناصب اور کلیدی عہدے نہیں دینے چاہیے. ان کو اپنے معاملات کا رازدار نہیں بنانا چاہیے. اور مسلمان ملکوں میں ہم جو مناصب ہیں ان پہ کنسلٹنٹ کون ہے؟
اور کنسلٹنٹ بھی وہ ہیں جو لاکھوں لاکھوں ڈالروں سے لائے جاتے ہیں. سب کافر اور یہودی اور ہندو اور سکھ اور مشرک. نصرت کہاں سے آئے؟ کامیابی کیسے ہو مسلمانوں کو؟ اللہ نے تو فرما دیا کہ مولا اور دوست اور خیر خواہ اور مددگار تمہارا اللہ ہے. کافر اور مشرک نہ تمہارے خیر خواہ ہیں، نہ تمہارے دوست ہیں، نہ تمہارے مددگار ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بھی غزوہ احد کے حوالے سے ہے، اور بات تو پھر وہی ہے کہ بات عام ہے، نصیحت ہے سارے اہل ایمان کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے. یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہے، اور ان کے نزول کا اسباب ہیں نزول کے، لیکن احکام جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے، ہدایات قیامت تک کے لیے، عبرت اور درس جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر آیت میں مسلمانوں کے لیے. فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سنلقی ہم بڑی جلدی ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہوئے، رعب ڈال دیں گے. یہ ہے نتیجہ ایمان پہ جمے رہنے کا، کافروں کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھانے کا، کافروں کے آگے نہ جھکنے کا، ثابت قدم رہنے کا، اللہ سے دعائیں مانگنے کا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے دعائیں مانگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کافروں کے آگے جھکے نہیں، لہذا اس کے نتیجے میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا. اور یہ رعب وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کا غزوہ احد میں اتنا نقصان ہو گیا، اور ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے 8-9 میل مدینہ سے دور چلا گیا، اور دور جانے کے بعد اس کو اپنی حماقت کا خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کا اتنا نقصان کر دیا. جنگ بدر میں 70 آدمی ہمارے انہوں نے قیدی بنا لیے، اور مسلمانوں کی تو ایک طرح سے کمر ٹوٹ گئی تھی. ہم تو ان کے باقی سارے لشکر کو قید کر سکتے تھے، ہم نے کسی ایک آدمی کو گرفتار نہیں کیا، نہ ان کا کوئی مال لوٹا ہے، نہ ان کو قید کیا ہے، نہ ان کے شہر کے بالکل ہم سر پہ پہنچ گئے تھے، نہ وہاں ہم داخل ہوئے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے یا ان کو زخمی کیا ہے. جو روایتی فتح ہے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہوئی. 8-9 میل دور جانے کے بعد اس کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، اور وہ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا اس نے. لیکن بنو خدا کا رئیس تھا معبد، وہ حلیف تھا مسلمانوں کا. جب اسے یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا ہے تو وہ وہیں جنگی احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، چونکہ تھا تو کافر وہ، لیکن حلیف تھا مسلمانوں کا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تعزیت کرنے کے لیے یا تسلی دلانے کے لیے یا کچھ حوصلہ دلانے کے لیے آیا وہ، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ باتیں کیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اسے یہ بات کہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر جو ہیں ان کے دل میں یہ بات آئے کہ ہم واپس پلٹ کے ان کو قیدی بنائیں یا ان کا کچھ اور نقصان کریں، لہٰذا تم جاؤ ان کے پیچھے اور دیکھو کیا صورتحال ہے. معبد گیا وہاں پہ، اور اسے یہ پتا تھا ابو سفیان کا کہ یہ تو کافر ہے، لہذا اس نے مشورہ کیا معبد سے کہ بھائی ہم نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے اتنا زیادہ، ان کے اتنے لوگ ہم نے قتل کر ڈالے، اور ہم ان کا کوئی آدمی قیدی نہیں بنا کے لائے ساتھ، نہ ان کا کوئی مال چھینا ہے، نہ ہم مدینے میں داخل ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے کے مطابق اس معبد نے یہ بات کہی ابو سفیان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم 70-80 آدمیوں کا لشکر لے کے تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور زیادہ تر ان میں وہ لوگ ہیں جو غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، بالکل تازہ دم ہے وہ.
اس لیے تم واپس جانے کا ارادہ ترک کر دو. وہ کہنے پہ ابو سفیان نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی بات کا حوالہ دیا ہے یہاں پہ کہ جب تم اپنے ایمان پہ پکے رہو گے، کافروں کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھاؤ گے، کافروں کی باتیں نہیں مانو گے، تو پھر جیسا معاملہ غزوہ احد پہ ہم نے کیا مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. کافروں کے دلوں میں ہم تمہارا رعب ڈال دیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. من اصدق من اللہ قیلا، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے میں اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. 10-12 سال کی دہشت گردی اور دہشت گردی کی لڑائی کا حاصل کیا ہے؟ حاصل اس کا یہ ہے نقصان ہوا ہے، تباہی ہوئی ہے، قتل و غارت ہوئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ مجاہدین چند 100 تعداد میں تھے یا چند ہزار تعداد میں تھے، جتنے بھی تھے، لیکن اس کے مقابلے میں 40-50 ملکوں کی جو قوت تھی، جو ٹیکنالوجی تھی، جو پاور تھی، جو خوف تھا ان کا، جو دہشت تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے. اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایسی ہے جو ہم نہیں جیت سکتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے ایمان پہ قائم رہو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، کافروں کے آگے جھکو گے نہیں، کافروں کے آگے دبو گے نہیں، ان کی بات نہیں مانو گے، تو میں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا اور ساری قوت اور سپر پاور ہوتے ہوئے بھی وہ تمہارے آگے جھکنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا کہ بما اشرکو، یہ جو ڈر ہے، رعب ہے مسلمانوں کا، اللہ نے ساتھ اس کا سبب بھی بتا دیا. اس لیے کہ یہ جو مشرک ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کی حقیقت کیا ہے. یہ کہتے تو ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، کہتے تو ہیں یہ حاجت روا ہے، لیکن ان کی آنکھیں اندھی تو نہیں ہیں کہ جب عراق میں بمباری ہو رہی تھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے مشکل کشا ہیں لیکن عراق کے نہیں ہیں، اپنے شہر کے مشکل کشا نہیں ہے، باقی ساری دنیا کے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں. کیا یہ مشرک اندھے ہیں؟ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے مشکل کشا ہیں، سارے ہندوستان اور پاکستان کے حاجت روا ہیں، لیکن جب ان کے اپنے مزار پہ بم دھماکہ ہوتا ہے تو اس کو نہیں بچا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو مشرک آج محسوس کر رہے ہیں، بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، یہ ہے جس نے سارا کام کیا ہے، اس سے پوچھو اس نے ہمارے معبودوں کو اور ہمارے شریکوں کو یہ نقصان کیوں پہنچایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ ہے وہ بات، ان کانوا ینطقون. اگر یہ تمہارے شریک جو مر گئے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، یا یہ پتھروں کے جو معبود ہیں تمہارے، جن کے آگے تم شرینیاں رکھتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کی نظریں نیالے دیتے ہو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے والے ہیں، بول سکتے ہیں، تو خود ان سے پوچھو کہ ان کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، کہ مشرک جو تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے. نکسوا علی رؤوسہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ان سے پوچھو جنہیں تم نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، تو مشرکوں نے یہ بات خود اپنی زبان سے کہی، اقرار کیا اس بات کا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. بیوقوفو، ابراہیم کو کیا کہتے ہو؟
ابراہیم تو تمہیں مت دے رہا ہے، ابراہیم کو کیا بتاتے ہو؟ ابراہیم تو تمہیں سمجھا رہا ہے کہ جس بات کا اعتراف اپنی زبان سے کرتے ہو بدبختوں کہو یہ کہ یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، یہ نہ اولاد دیتے ہیں، نہ زندگی دیتے ہیں، نہ موت دیتے ہیں، نہ صحت دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے اختیار ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ نے یہاں وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں روب اس لیے یہ مروب ہو جاتے ہیں مشرک تم سے، مسلمانوں سے، کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے شریک جو ہیں وہ کرنے والے کچھ بھی نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تو دکانیں ہیں، اگر یہ اجڑ گئیں تو جن کی دکانیں چل رہی ہیں گیلانیوں اور جیلانیوں کی، وہ دکانیں اجڑ جائیں گی، ان کا غم ہے کہ ہمارے لاکھوں کے نذرانے کہاں سے آئیں گے اگر یہ دکانیں چلی گئی تو۔ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ کرنے ورنے والے کچھ نہیں ہیں، دیتے کسی کو کچھ نہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، البتہ نقصان ان کا ہوتا ہے جو گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ووٹ لیتے ہیں بیوقوفوں اور احمقوں کے، نقصان ان کا ہوگا، اس لیے وہ یہ دکانیں اجڑنے نہیں دیتے۔ لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے انہوں نے، نہیں جی نہیں بڑا کچھ ہوتا ہے، یہ جو جتنا کچھ بھی ملتا ہے انہی کی بدولت ملتا ہے، انہی کے فیض سے ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، لہٰذا یہ بڑے بزدل ہیں۔ تمہارا روب جو ہے تمہاری توحید کی وجہ سے کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہی بات تھی جو ابو سفیان نے کہی تھی، لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جواب دو، لنا مولا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے، اور پھر دیکھ لو کہ ڈر جو ہے وہ کس کا پڑا، اللہ کا پڑا یا عزا کا پڑا، روب اللہ کا پڑا یا عزا کا پڑا۔ وہی جو کہتا تھا لنا عزا، وہ بھاگ کے چلا گیا مکے، اس کو مکے سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اگر عزا تھا تو اسے تمہارے دل سے روب کیوں نہیں نکالا؟ اگر عزا تھا کچھ کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا، تم واپس مدینے کیوں نہ پلٹے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا، بما اشرکو، ان کے شرک کی وجہ سے۔ شرک انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ مشرکوں کو پتا ہے کہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریک کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری قصے کہانیاں ہیں جن سے جاہل لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ بما اشرکو باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں اس وجہ سے یہ مسلمانوں سے مروب ہو جاتے ہیں۔ کون سا شرک؟ ما لم ينزل بہ سلطانا، جس کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ دلیلیں مشرکوں کے پاس ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مشرک دلیل نہیں دیتے، اور سب سے بڑی دلیل تو یہی ہوتی ہے کہ اچھا جی ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے جو یہ کام کرتے رہے ہیں، صدیوں سے ان بتوں سے نظریں نیازیں دیتے رہے ہیں، ان سے اپنے کام کرواتے رہے ہیں، ان سے مشکل کشائی کراتے رہے ہیں، کیا وہ بیوقوف تھے؟ سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے۔ دلیلیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایسی دلیل جو اللہ نے نازل کی ہو ان کے حق میں، کوئی ایسی دلیل جو اللہ نے عزا کے بارے میں نازل کی ہو، جو اللہ نے حبل کے بارے میں نازل کی ہو، کوئی ایسی دلیل جو اللہ نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں نازل کی ہو، کوئی ایسی دلیل جو اللہ نے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نازل کی ہو کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں یا ان کے ہاتھ میں بھی تمہارا نفع نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی دلیل ایسی نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کافروں کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ،
اور ایسے ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑا طویل تبصرہ ہے غزوہ احد پہ، ابھی سلسلہ وہی چل رہا ہے اور کافی آیات تک آگے چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، وعدہ، اپنا وعدہ جو اللہ نے تم سے کیا تھا وہ وعدہ تو اللہ نے سچ کر دکھایا۔ یہ نہ سمجھنا کہ غزوہ احد پہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا نہیں کیا۔ نصرت کا وعدہ جو تھا اللہ کا وہ تو آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ تحسونہم باذنہ، اذ تحسونہم، جب تم ان کو بری طرح کاٹ رہے تھے، جب ان کو تم بری طرح قتل کر رہے تھے، باذنہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ اور یہ ہے غزوہ احد کا پہلا مرحلہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے غزوہ احد کے پہلے مرحلے میں اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا۔ اللہ کی نصرت تھی تمہارے ساتھ، جب تک تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اللہ کی نصرت تھی تمہارے ساتھ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ تم نے ان کو قتل کیا، تم نے ان کو مغلوب کیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ آگے فرمایا کہ حتیٰ کہ اذا فشلتم، جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، تنازع کیا، اختلاف کیا، جھگڑا کیا، فی الامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر کیا تھا کہ 100 آدمی یہاں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے، اگر تم یہ دیکھو پرندے ہمارا گوشت اچک رہے ہیں، پرندے ہمارا گوشت اچک رہے ہیں، اگر تم یہ دیکھو تب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ اتنی سخت ہدایت تھی ان لوگوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا احساس دلایا ہے یا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے وعدہ نہیں پورا کیا جنگ احد میں۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن کسر کس کی طرف سے لگی؟ ہماری طرف سے۔ جو نقصان پہنچا، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا۔ شر جو ہے وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اور جو فائدہ ہے، جو نفع ہے، جو رحمت ہے، جو احسان ہے، جو نعمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نقصان جو ہے، شر جو ہے، وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ فرمایا کہ میرا وعدہ پورا ہو گیا تھا، کمزوری تمہاری طرف سے ہوئی۔ اور جب بھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے جسے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کا وعدہ پورا ہونے میں دیر ہو رہی ہے، خواہ وہ ہمارے ذاتی معاملات ہوں، ہم کہتے ہیں جی بڑی لمبی دعا کی ہے، بڑا انتظار کیا ہے، بڑا صبر کیا ہے، پوری بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی پتہ نہیں کیا تاخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ہمارے جو گناہ ہیں وہ آڑے آتے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کو جب بھی پکاریں اللہ سنتا ہے۔ تاخیر ہماری طرف سے ہوتی ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ یا تو ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں، وہ گناہ نہیں چھوڑ رہے، یا ہم توبہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں، یا ہم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے وعدہ پورا کر دیا، حتیٰ کہ کمزوری تم نے دکھائی، وَعَصَيْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے بارے میں تم نے اختلاف کیا، جو کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول سے اختلاف کرنے کی
کتنا زیادہ نقصان ہوا. اب باتیں تو بڑی واضح ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ بڑے مسائل حل کر دیتے ہیں. اب بار بار یہ باتیں ہم پوچھتے ہیں، اچھا جی یہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، امام صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. اللہ کے رسول کی بات سے اختلاف کرنے کی معمولی سی گنجائش بھی نہیں ہے شریعت میں. آپ صحابہ کی بات تو نہ کریں، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ صحابہ کے طریقے پہ چلو، وہ نجات کا طریقہ ہے. صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ کرام ہیں، جو بھی ہیں بڑے عظیم ہیں، بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان سے اختلاف کرنے کی ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ گنجائش موجود ہے. گنجائش تو کیا، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ امام احمد بن حنبل کون تھے، تاریخ میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا، میں نہیں مانتا احمد بن حنبل کو. زیادہ سے زیادہ آدمی یہی کہے گا یار بڑا نالائق آدمی ہے، یا کتنا تاریخ سے نہ واقف اور جاہل آدمی ہے، اتنے عظیم آدمی کو یہ نہیں جانتا. زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے نا. انسان اپنی تاریخ سے واقف ہے، لیکن اس کے ایمان میں کوئی خلل آئے گا. اس کے ایمان میں آپ 4 نہیں 40 اماموں کا انکار کر دیں، میں نہیں مانتا ہے. ایک امام کی بات نہیں کرتا میں. اگر 40 امام ہیں، 50 امام ہیں، 400 امام ہیں امت میں، آپ ان سارے کے سارے 400 اماموں کا انکار کر دیں، ان کے موقف سے آپ اختلاف کریں، ان کے فتوے سے اختلاف کریں، آپ کے ایمان میں قطعاً کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن اللہ کے رسول کی معمولی بات سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں گے مجھے تو پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو سب سے پرلے درجے کا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر کوئی اللہ کے رسول کے فیصلہ نہیں مانتا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے رسول سے اختلاف کرتا ہے، تو اس کو یہ موقع یاد رکھنا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بتا دیا کہ میرا وعدہ پورا ہو گیا تھا نصرت کا، لیکن میں نے اپنی نصرت جو تھی واپس اس لیے لے لی کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات سے اختلاف کیا تھا. جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. قرآن بالکل واضح ہے. قرآن کی ایک ایک نص جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور اس کے ایک ایک حرف ایمان لانا جو ہے واجب ہے، فرض ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے سارے نقصان کا سبب اور وجہ یہ تھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے اختلاف کیا، حدیث سے اختلاف کیا. تم نے حدیث یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اور آج بڑی دلیری ہے اس آدمی میں جو حدیث کو چھوڑ کے، فطرہ یہی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں یہ جھگڑا جو ہے نا ہمارے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، متصب علماء کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ عوامی مسئلہ ہے ہی نہیں، تقلید والا عام آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو متصب علماء ہیں انہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ہوا ہے. ایک طرف تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور دوسری طرف امام کا قول ہے، اور اس لیے امام کا قول لینا ہے کہ یہ ہمارے امام کا قول ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر ویسے بات یہ ہے بڑی دور کی بات، بڑی دور کی گمراہی ہے، یہ ماننے والی بات لگتی نہیں یہ کوئی عالم فاضل آدمی یہ کہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے انسان یہ کہے کہ میں تو اپنے امام کی بات مانوں گا، میں تو اپنے مسلک کی بات مانوں گا، میں تو اپنے مذہب کی بات مانوں گا، مجھے پتہ نہیں اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے، میں نہیں جانتا اللہ کے رسول کی حدیث کو. یہ مسئلے جو ہیں یہ تو ایسے جھگڑا جو ہے نا ہمیں لڑانے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، فرقے بنانے کے لیے، گروہ بنانے کے لیے، اپنے اپنے بھیڑ بکریاں پکے کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو علماء متصب علماء ہیں انہوں نے انسان نہیں سمجھ رکھا، انہوں نے بھیڑ اور بکریاں بنا رکھا ہے، ہمیں اپنے اپنے گروہ بنا رکھے ہیں.
اور کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ ہمارے ریوڑ سے کوئی بکری کسی دوسرے ریوڑ میں چلی جائے. ورنہ اللہ کے رسول کی حدیث سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے اختلاف کی کوئی گنجائش ہو اسلام میں یا شریعت میں؟ مفتی صاحب 100 دفعہ کیوں نہ کوئی بات کہتے رہے، ہمارے حضرت صاحب یا پیر صاحب یا مولوی صاحب 1000 دفعہ کیوں نہ کہتے رہے، جب اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی، حدیث سامنے آ گئی، سنت رسول سامنے آ گئی، تو پھر جو بھی اس سے اختلاف کرے گا اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے یہی خسارہ ہے یا یہی نقصان ہے، یہی رنج اور غم ہے اس کے لیے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کرے. فرمایا کہ اسیتم وتنازعتم فی الامر، تم نے اللہ کے رسول کے امر کے بارے میں جھگڑا کیا. وعصیتم، دیکھیے پھر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے تیسرا لفظ بھی استعمال فرما دیا، اور تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی. حالانکہ غلطی یہ اتحادی ہے، عمدن نافرمانی نہیں ہے. یہ اتحادی غلطی یوں ہے کہ جب جنگ فتح ہوتی انہوں نے دیکھی کہ فتح مل گئی ہے، مسلمان غالب ہیں، کافر مغلوب ہیں، اور لوگ مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ تو اب ختم ہو گئی اور مال غنیمت حاصل کرنا جو ہے یہ جہاد کا حصہ ہے، جہاد سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اسی جہاد میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے یہ سوچا، جو 50 آدمی چلے گئے، کہ ہم اس میں حصہ لیتے ہیں، اور جو باقی 50 رہ گئے ان کا اتحاد یہ تھا کہ نہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے ویسا ہی کرنا ہے. اور وہ 50 آدمی وہیں کے وہیں شہید ہو گئے سارے. 40 آدمی گئے اور 10 شہید ہوئے. 10 آدمی اپنے اتحاد میں سچے ثابت ہوئے، صحیح ثابت ہوئے، اور جن کا اتحاد غلط تھا اللہ نے واضح الفاظ میں یہ بات انہیں فرمائی کہ تم نے اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا حکم جو ہے اس میں اختلاف بھی کیا، وعصیتم، اور پھر نافرمانی کی تم نے، عملاً چھوڑ کے چلے گیا وہ جگہ. بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے. انتشار پیدا کرنے کی امت میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ کوئی راستہ چھوڑا ہے قرآن نے انتشار پیدا کرنے کا. ہمارا مرکز اور محور اطاعت کا، فرما برداری کا صرف ایک ہی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسرے کو اپنی اطاعت کا مرکز اور محور بناتا ہے تو اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس نے فرقہ بندی کی ہے. آگے فرمایا اللہ نے من بعد ما اراکم ما تحبون، اور یہ جو نافرمانی کا واقعہ پیش آیا، جو اللہ کے رسول کے امر میں تم نے اختلاف کیا، یہ کب پیش آیا؟ من بعد، اس کے بعد، ما اراکم، کہ دکھا دیا تم کو اللہ نے، ما تحبون، وہ چیز جسے تم پسند کرتے تھے، جسے تم پسند کرتے تھے وہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا، اور وہ دیکھنے کے بعد تم نے یہ غلطی کی نافرمانی والی، اور میں نے بھی اپنی نصرت ختم کر کے تمہیں سزا دے دی. جیسے ہی نافرمانی ہوئی ویسے ہی اللہ کی پکڑ بھی آ گئی. ہماری پریشانیاں اور ہمارے دکھ درد کیوں دور نہیں ہوتے؟ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اعتراف کریں اس بات کا کہ ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم اللہ کے رسول کی نافرمانیاں دن رات کرتے ہیں، اور پھر اکڑتے بھی ہیں. اور نہیں ساڑھے پیچھے کوئی پولیس لگی ہے، اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں. یہ دوسرا گناہ ہے. ارشاد یہ ہے لا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، اللہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. اگر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے ہمارے اوپر اور ہم ایک دوسرے کے سامنے عزت دار بنے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں.
لیکن ہم ہیں کتنے پانی میں یہ اللہ جانتا ہے. میں کتنا گناہگار ہوں اور آپ کتنے پاک ہیں، یہ سارے معاملے اللہ کے پاس ہیں. ہمیں اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے جی ہم بڑے پاک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خود اللہ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں تم دن رات گناہ کرتے ہو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کرنے والا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم پسند کرتے تھے وہ میں نے تمہیں دکھائی، اور اس کے بعد تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اختلاف کیا، اور پکڑ جو تھی وہ اس کے بعد آئی. وہ تحبون والی بات کیا تھی؟ دونوں چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں، مال غنیمت بھی لکھی ہے اور فتح بھی لکھی ہے، لیکن واللہ عالم بالصواب میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ یہاں مراد فتح ہے. جو فتح تم چاہتے تھے، جو فتح تم اللہ سے مانگتے تھے، جو نصرت اللہ سے تم مانگتے تھے، وہ اللہ نے تمہیں دکھا دی پہلے مرحلے میں، لیکن وہ فتح دیکھنے کے بعد غلطی تم سے ہوئی، نافرمانی تم نے کی، اللہ کے رسول کے حکم کے معاملے میں اختلاف تم نے کیا، لہذا ہماری نصرت واپس ہو گئی. آگے اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. منکم، کم سے مراد کون ہے یہاں؟ کم سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول سے اختلاف کرنے پہ اللہ نے کتنی سخت پکڑ فرمائی ہے. بڑی سخت پکڑ ہے یہ، اور ہمارے تو بڑے دلیر ہیں علماء، اللہ معاف کرے. اللہ کے رسول تک تو جاتے نہیں ہیں نا، اللہ کے رسول کے علاوہ ہمارے نیچے نیچے رسول بڑے ہیں. فرمایا کہ منکم، تمہیں میں سے کچھ ایسے ہیں من یرید الدنیا، جو دنیا چاہتے ہیں، مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے خواہش مند ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. ثم، پہلے تم نے نافرمانی کی، تم نے اللہ کے رسول سے اختلاف کیا، پھر ہماری نصرت ختم ہوئی. ثم، پھر تمہارے اس کمزوری کے بعد، تمہاری اس نافرمانی کے بعد، اللہ کے رسول سے اختلاف کرنے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بات ہوئی صرفکم، اللہ نے تمہیں پسپا کر دیا، اللہ نے تمہیں تمہارا منہ پھیر دیا. انہم، ان سے، کن سے؟ کافروں سے، جن کے اوپر تم چڑھے جا رہے تھے، جن کو تم قتل کر رہے تھے، جن کے اوپر اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی. اللہ کے رسول سے اختلاف کرنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارا منہ پھیر دیا اور تم ان کے آگے بھاگنے شروع ہو گئے، تمہیں شکست ہو گئی، تم پسپا ہو گئے. لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اگلی آیت میں بھی اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت اس میں بیان فرما دی. بڑا مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی عفا عنکم. پہلے اللہ تعالیٰ، ویسے اللہ تعالیٰ کے تو ظاہر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات کرتے شرم نہیں آتی. اللہ کو کس بات کا جھجک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے باتیں بھی بڑی سخت فرمائی ہیں، ٹھوک بجا کے یہ بات کہہ دی تم نے نافرمانی کی ہے، نافرمان ہو تم اللہ کے رسول کے، تم نے اختلاف کیا ہے اللہ کے رسول کی حدیث سے، اللہ کے رسول کے قول سے، اللہ کے رسول کے امر اور حکم سے اختلاف کیا ہے. تم نے ٹھوک بجا کے کہہ دیا کہ تم دنیا چاہنے والے ہو، دنیا آ گئی تمہارے دل میں، تم دنیا کے خواہش مند تھے. ٹھوک بجا کے کہہ دیا. وہاں اللہ نے رعایت نہیں کی، اس لیے کہ وہاں تعلیم دینی مقصود تھی قیامت تک سارے مسلمانوں کو
کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، اللہ کے رسول کے قول سے معمولی سا اختلاف بھی نہ کرنا، ورنہ میں سخت سزا دوں گا، وہیں پکڑ لوں گا. یہ جرت نہ کرنا. اللہ کے رسول کا معاملہ بڑا نازک ہے. ہم نے تو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول کا معاملہ بڑا نازک ہے. اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اللہ کی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اللہ کا قول. لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، چونکہ اتنی سخت باتیں تھیں، اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تسلی اور اطمینان بھی کر دیتے کہ تم نے جانیں دی ہیں، تم واقعی وفادار ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے. وقتی طور پہ تم سے لغزش اور کوتاہی ہو گئی، اور وہ کوتاہی اور لغزش جو تھی اللہ نے تمہارے معافی مانگنے پہ یا تمہارے معافی مانگے بغیر تمہارے گزشتہ اعمال دیکھتے ہوئے عفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے گویا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اللہ کے معاف کرنے کے بعد، اللہ کے راضی ہو جانے کے بعد اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ انسان صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہے یا نازیبا بات کہے. فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اہل ایمان کی لعنت ہے اس آدمی پہ جو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہتا ہے. فرمایا لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائے. پھر وہی بات کہ یہ جو رنج پہنچا، صدمہ پہنچا اور یہ جو کیفیت ہوئی، اللہ فرماتے ہیں یہ سزا کے طور پہ نہیں تھی، بلکہ اس میں بھی تمہاری یہ بھلائی تھی، تمہاری یہ آزمائش ہونی تھی، اور تمہارا ایمان ہم نے جانچنا تھا، اور ایمان جانچنے کے بعد ہم نے تمہیں بلند درجات دینے تھے. یہ اس میں مصلحت اور حکمت تھی. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. جب بھی کوئی اجتماعی غلطی ہو جائے، اجتماعی گناہ ہو جائے پوری قوم سے، اور وہ اللہ سے معافی مانگے اجتماعی طور پہ، یا پھر ذاتی زندگی میں انسان سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، نافرمانی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں اہل ایمان کے لیے بڑا فضل کرنے والا ہوں، مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں.